بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، آپ سب کو میری طرف سے بہت مبارک ہو۔ بہت ہی لیدے ہو رہی ہے اس بات پہ اور کافی کنفیوژنس ڈالی جا رہی ہے کہ کہیں یہ شک کا روزہ تو نہیں ہے، اور بعض نامی گرامی قسم کے لوگ بھی جن کے اپنے اپنے مریدین ہیں خام خواہ اضطراب اور شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے، اگر آپ واقعی شرعی اس کا سٹیٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست سنتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی احادیث مبارکہ ہر فیصلے کے اندر، ہر تنازع کے اندر فیصلہ کن ہوتی ہیں، اور وہی ایک ایسی ایتھارٹی ہیں کہ جہاں پہ ہم سب کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف لوٹا دو اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ذرا اللہ کے رسول علیہ السلام سے مراد آپ کی اس عہد میں بالخصوص آپ کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 احادیث رکھتا ہوں جس سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ آج کوئی شک کا روزہ نہیں ہے، یہ یقینی طور پر شرعی ضابطوں کے مطابق بالکل درست روزہ ہے، اور رویت ہلال کمیٹی کے معزز ممبران کا فیصلہ اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے اور شریعت کے عین مطابق ہے۔ اور جو لوگ اس میں خام خواہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، انہیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی حدیث سنن نسائی کی ہے، حدیث نمبر 2116 ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں اور مکہ کے گورنر ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ان کا نام گرامی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن خطاب رحمہ اللہ۔ بیان کرتے ہیں کہ 30 شعبان میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور کچھ لوگ شک میں تھے، تو حضرت عبد الرحمن ابن زید ابن خطاب رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پہ خطاب کیا، ایڈریس کیا بطور گورنر مدینہ، اور لوگوں سے کہا انی جالست اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں نے اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ سے بڑی نشستیں کی ہوئی ہیں، وسألتہم، میں نے ان سے بہت سارے کویسچنز کیے ہوئے ہیں اور بہت کچھ ان سے سیکھا ہوا ہے، وانہم حدثونی، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے ہی روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطاری کرو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا وانسکوا لہا، اسے ایک عبادت سمجھو، فإن غم علیکم، اگر مطلع ابر آلود ہو، یہاں آپ نے رکنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے، اور ان اہل علم کو خصوصاً میں دعوت فکر دیتا ہوں جو لوگوں کو خواہ مخواہ شک کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ کل یہاں بھی مطلع ابر آلود تھا اکثر مقامات پہ، تو آپ نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مطلع ابر آلود ہو، کلیئر نہ ہو، فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، تو آپ نے 2 ضابطے بیان کیے، تو پھر تم 30 شعبان کے دن پورے کرو، اور اسی طرح رمضان کے بھی 30 دن پورے کرو۔ اور دوسری صورت آپ نے کیا بیان کر دی، یعنی یہ اس وقت ہے جب کوئی گواہی نہ ملے، اور آپ نے فیصلہ کن حیثیت سے کہہ دیا فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ، اگر 2 مسلمان بھی گواہی دے دیں، فَصُومُوا، تو ان کی گواہی پہ رمضان بھی شروع کرو، روزے شروع کر دو، وَأَفْطِرُوا، اور ان کی گواہی پہ تم رمضان ختم بھی کر دو، یعنی عید بھی منا لو۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو الحمدللہ ہماری کمیٹی میں بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، اور ہمیں اس کمیٹی پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے۔ وہاں علماء تھے اور ان علماء کو ایک نہیں متعدد گواہیاں ملی، انہوں نے نام لے کر بتایا اپنی اناؤنسمنٹ میں۔ بہاولپور سے ان کو گواہی ملی، رحیم یار خان سے ان کو گواہی ملی، بدین سے ان کو گواہی ملی، اور بھی کئی گواہیاں ملی۔ ان گواہیوں کی باقاعدہ انہوں نے ویریفیکیشن کی، اور ویریفیکیشن کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، اس کی ولدیت کیا ہے، یہ نمازی ہے، وہاں کے مقامی امام مسجد سے، خطیب سے آپ رابطہ کرتے
رکھتے ہیں، صرف رابطہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، ڈیٹا لینے کے بعد اس کی گواہی ریکارڈ کی جاتی ہے، گواہی ریکارڈ کرنے کے بعد جو مختلف فلکیات کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف جو محکمہ موسمیات کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو مختلف اینگل سے اس سے کویشننگ کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ دیکھا، کس ایریے میں دیکھا، پھر وہ اپنے اپنے جدید آلات استعمال کرتے ہیں کہ جہاں کی یہ بات کر رہا ہے کیا وہاں دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں. تو اس سارے پروسیس کے اندر وقت لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خام ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ ان کو رات 10 بجے چاند نظر آ گیا. چاند اپنے وقت پر ہی نظر آتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن میں، ویریفیکیشن میں، گواہی لینے میں، اس کے سوال و جواب میں، ماہرین کی آراء میں، پھر اس کے اوپر ڈسکشن میں، پھر کسی اجتماعی نتیجے تک پہنچنے میں یہ وقت لگتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زیادہ وقت لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے مزید تسلی ہو رہی ہوتی ہے، اطمینان قلبی ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے تو 1% بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ الحمدللہ آج ایک رمضان ہے اور فرضی روزے کی نیت سے ہی رات ہی ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ سب لوگ نیت کریں اور فرضی روزے کی نیت کریں. انشاءاللہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اس لیے کوئی شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے. آئیے دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 691 ہے اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2341 ہے. اور اس کے اوپر امام ابو داؤد نے باب بھی یہی قائم کیا ہے، ایک بندے کی گواہی پہ رمضان کے چاند کو ماننا. یہاں ایک نہیں، کئی مسلمانوں نے گواہی دی ہے. تو آپ نہ ماننے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن، کوئی دلیل، کوئی ایک نہیں. صرف یہ کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک سادہ اعرابی آیا اللہ کے پیارے نبی کے پاس. اس نے کہا میں نے چاند دیکھ لیا ہے جی. آپ نے فرمایا تم گواہی دیتے ہو لا الہ الا اللہ؟ جی. تم گواہی دیتے ہو محمد رسول اللہ؟ جی. آپ نے فرمایا یا بلال، اے بلال، اذن فی الناس، سب لوگوں میں اعلان کر دو ان یصوموا غدا، کہ وہ کل روزہ رکھیں گے. اس حدیث کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی مطلع ابرآلود تھا، سب کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک بندے نے دیکھا، اس نے آ کے بتا دیا. اللہ کے پیارے نبی صرف یہ پوچھا مسلمان ہو، گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا میں دیتا ہوں. تو آپ نے اس کی گواہی کو قبول کر لیا. اگرچہ اس روایت میں بعض اہل علم کے نزدیک کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے اور اسی کے مطابق عمل ہے. کیا؟ کہ ایک آدمی کی گواہی بھی رمضان شروع ہونے میں قبول کر لی جائے گی. امام عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد، کوفہ کے بڑے بڑے ائمہ، جن میں حضرت تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، سب کا یہی موقف ہے. پتہ نہیں یہ شاذ موقف کہاں سے آ گیا ہے کہ ایک جمع غفیر ہو اور ایک کراؤڈ ہو اور اتنے سارے لوگ دیکھیں. چلیں پھر بھی اس کی ایک لاجیکلی آپ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ چلیں لاجیکلی آپ کہہ لیں کہ اگر مطلب بالکل کلیئر ہو اور سارے دیکھ رہے ہوں، ایک ہی بندہ کہہ رہا ہو مجھے نظر آ رہا ہے، باقی کسی کو نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر تو شک ہو سکتا ہے. جب مطلب ہی ابرآلود ہے اور ایک آدمی بھاولپور کی کسی صحرا میں، کسی گاؤں میں اس نے دیکھ لیا اور مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہے، تو اس کو کیا پڑی ہے اتنے کروڑوں مسلمانوں کے عبادت کے ساتھ کھیلنے کی؟ اور پھر پوری کمیٹی نے اس کی تصدیق کی ہے، ویریفیکیشن کی ہے. تو اس وجہ سے الحمدللہ ہمیں تو پوری طرح سے شرح صدر ہے کہ یہ روزہ بالکل ٹھیک ہے. ایک تیسری اور آخری حدیث پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ جامع سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2342 ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، تو لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے آ کے بتا دیا انی رأیتہ، کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے. فصامہ، ایک صحابی کی گواہی پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا. وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے خواہ شک و شبہ نہ پڑیں. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ اپنے روزے کو ضائع کر رہے ہیں اور لوگوں کے روزے بھی ضائع کر رہے ہیں جو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نفلی کی نیت کر لیں،
پھر کہتے ہیں ہاں جب بعد میں پتہ چل جائے کہ نہیں نفلی نہیں تھا تو پھر فرضی کی نیت کر لیں. یہ کیا کھیل اور مذاق ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ اس حوالے سے تو کلیئر ہے. ہمیں اپنے علماء پہ، کمیٹیز پہ اور اہل علم پہ اعتماد کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو سچا سمجھنا چاہیے اور خواہ مخواہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بڑے اطمینان سے آپ یہ روزہ رکھیں. الحمدللہ آج ایک رمضان ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے روزے قبول فرما لے، اور جو خواہ مخواہ انتشار پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ نصیب. اچھا، بعض لوگ اس بارے میں یہ شبہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ اشکال ہے کہ ہم نے یہ شک کا روزہ رکھا ہے، اور شک کے روزے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شک کے روزے سے منع کیا ہے اور شک کا روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن شک کسے کہتے ہیں؟ شک کا روزہ تب ہوتا ہے جب آپ نے 30 شعبان کو روزہ رکھا بغیر کسی گواہی کے، صرف ایک پاسبلٹی کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے رمضان شروع ہو گیا ہو، تو یہ شک کا روزہ ہے. لیکن جب آپ کو گواہیاں مل گئیں اور گواہیوں کی کنفرمیشن ہو گئی اور اس کو باقاعدہ ویریفائی کیا گیا اور ایک پوری کمیٹی نے اعلان کر دیا گیا، تو پھر وہ شک ختم ہو گیا، وہ یقین میں بدل گیا. ان گواہیوں کو تسلیم کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ کا تقاضا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بلا وجہ کے شکوک و شبہات سے محفوظ فرما کر اطمینان و یقین اور ایمان کی اعلی حالت میں رمضان اور اس کے روزے نصیب فرمائے.